موز رمز کی جمع ہے، علامت کو کہتے ہیں، سائن کو کہتے ہیں۔ اوقاف وقف سے ہے، وقف کی جمع یعنی کہ وہ علامات جن پر وقف کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وقف ہیں کہ علامات ہیں۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں وقف ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، کوئی انسان ایک بات کے بعد ٹھہرے تو ضروری ہوتا ہے کہ ٹھہرے تاکہ بات سمجھ آ جائے، کبھی یہ ہوتا ہے نہ بھی ٹھہرے تو گزارا ہو جاتا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں، کلام اللہ میں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے تھے، تو اسی طرح پھر ہمارے جو ہے وہ علامات بعد میں اس میں ڈال دی گئی، ٹھہرنے کی جو علامات ہیں وہ الگ سے۔ بہرحال یہ چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تواتر سے ہم تک یہ بات آ رہی ہے۔ گویا یہ جو علامات ہیں ان میں بہت سی علامات ایسی ہیں جن میں واقعتاً جو ہے وہ ٹھہرنا نہایت ضروری ہے، اور کچھ میں ایسا ہے کہ جہاں ہم نہ بھی ٹھہرے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ جی، تو تلاوت کرتے ہوئے کے دوران درج ذیل اوقاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ گول دائرہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جہاں آیت پوری ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے، یہ حقیقت میں آیتن کی گولتا ہے، یعنی کہ یہ دائرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ آیا آپ کے سامنے ہے، آیا کے آخر میں آنے والا جو تا ہے یہ مراد ہے اس سے۔ تو جہاں بھی یہ گول تار ہے اس کا مراد یہ ہے کہ یہ آیت مکمل ہو گئی۔ تو گول تار جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو جہاں بھی یہ سب سے پہلا جو ہے وہ پہلی علامت ہے، پہلا وقف ہے قرآن مجید میں، جہاں یہ آتا ہے دائرہ، اور تقریباً ہر جتنے بھی رسم الخط ہیں ان میں سب میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں یہ ٹھہرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہ لازم کا مکمل تھا، لازم کی میم کو صرف علامت کے طور پر، بجائے اس کے کہ پورا لازم لکھا جائے تو وہاں صرف میم کو رکھ دیا گیا، لازم کی میم کو۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی و مفہوم غلط ہونے کا امکان ہے۔ تو گویا لازم بھی ایسے ہی ہے جیسے آیت مکمل ہو گئی ہے یا بات مکمل ہو گئی ہے، اب ٹھہر کے اگلی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مطلق، ٹھیک ہے۔ مطلق جو ہے وہ مطلق، یہ طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور یہ طا جو ہے لفظ مطلق میں سے نکال کے سامنے لگایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہاں مطلق لفظ پورا لکھا جائے، صرف ایک طا جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ تو یعنی کہ اس پر بھی وقف مطلق ہے، ٹھہرنا چاہیے اس پر، لیکن اس کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے ٹھہرنے کے حوالے سے، یعنی کہ ٹھہرا جائے تو ٹھیک، بے زیادہ اچھا ہے، نہ ٹھہرا جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے۔ دوسرے نمبر آخری یہ چوتھے نمبر پہ ہے جائز، یعنی کہ یہ جیم جائز کی ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا جائز ہے، تو یہاں بھی ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو جائز ہوگا۔ تو قف، اصل میں قف عربی زبان کے لفظ واقافہ یقیف سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ۔ قف کا مطلب عربی میں کہتے ہیں قف، کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو یہ جب کہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ حکم ہے کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ تھی جو ہے وہ علامات جو آیت تلاوت کے دوران جو استعمال ہوتی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہیں جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ تھے وہاں آیات جہاں قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان پہ ٹھہرنا چاہیے۔ اب چند علامات ایسی ہیں وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، تو وہ ہیں پہلے نمبر پہ ہے لا کا مطلب آپ کو پتہ ہے اس کا معنی ہے نہیں، عربی میں اردو میں بھی بعض دفعہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، تو یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، علامت کے اندر ہو تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، یعنی کہ آیت مکمل آیت کے اندر ہو تو پھر تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن آیت کے اگر اوپر ہے جیسے آیت مکمل ہو گئی تو پھر ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہے زال، یہ مجوز،
تو مجوز بھی جواز یا جائز سے ہی بنا ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، مجوز نہ ٹھہرنا، یعنی کہ ایک تو ٹھہرنا، اور وہاں جو جائز اور مجوز میں فرق کیا، جائز میں یہ تھا کہ وہاں جو ہے وہ ٹھہرنا بہتر تھا، اور نہ ٹھہرنا جو ہے وہ جائز تھا. اب یہاں جو مجوز ہے، مجوز میں یہاں نہ ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھہرا جائے تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے صاد، مرخص سے ہے. مرخص کا مطلب ہوتا ہے رخصت دیا ہوا. یہ مرخص کا لفظ سے صاد نکال کے اس کی علامت کے طور پر ہم نے یہاں قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے، تو گویا اس کا مطلب ہے مرخص، یہاں رخصت دی گئی ہے. کہ یہاں کس بات کی، کہ ملا کر پڑھنا چاہیے. اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے. یہ بھی یاد رہے، صاد پر ملا کر پڑھنا زے کی نسبت زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے. زا جو ہے وہ اردو میں جو مجوز ہے، تو یہاں اب ان کا دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زیادہ ترجیح ہے، یعنی کہ جہاں صاد ہو ملا کر پڑھنا جو ہے زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے. تو الوصل اولا، تو لفظ تھا الوصل اولا، اس کا اختصار صلح آ گیا. ٹھیک ہے، تو صلح کا مطلب یعنی کہ صاد ہے الوصل کا، اور جو لا لے ہے وہ اولا کا ہے. تو یہاں ملا کر پڑھنا بہتر. الوصل اولا کا اختصار، وصل یعنی کہ ملانا، اولا زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الوصل اولا، ملانا اولا زیادہ بہتر ہے. تو یہاں ملا کر پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے. آگے ہیں قاف، قیل علیہ الوقف. قیل علیہ الوقف، تو قیل کہا کیا ہے، علیہ اس پر الوقف کہ ٹھہرنا چاہیے، کا خلاصہ قاف کے ساتھ بیان کیا گیا. تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. قیلا یعنی کہ قیلا ایک ایسی بات ہے کہی گئی ہے، اب اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے جہاں قاف ہو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. اچھا، اب صاد لام، قد یوصل، لو کی علامت ہے. قد یوصلو، کہ کبھی کبھی ملایا جائے. قد یوصل کا لفظی ترجمہ بنے گا قد یوصل، تحقیق ملایا جائے گا. ٹھیک ہے، تحقیق ملایا جائے گا، یہ لفظی ترجمہ اس کا قد یوصل کا. تو وہاں صل صرف آتا ہے. تو یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ جو ہے وہ ٹھہرنا بہتر ہے. اب اس کے علاوہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے چند اصطلاحات وہ یہاں بیان ہوگی. تیسرے نمبر پہ چند مشہور وقوف کی وضاحت. وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں جہاں یہ لفظ آئے تو وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، آپ کی سنت پہ عمل ہوگا. وقف منزل، وقف منزل کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں. یہاں پر جو ہے وقف کرنا مستحب ہے، یعنی کہ جبریل نے یہاں پہ وقف کیا تھا. وقف غفران، غفران کا مطلب ہوتا ہے بخشش، معاف کر دینا. تو غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا. تو یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو چاہیے بخشش مانگنی چاہیے. یہاں وصل کرنے کی بجائے وقف کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہاں بخشش مانگنی ہے تو وقف کر کے وقف غفران ہو، جہاں ایسی کوئی بات یعنی کہ مضمون بتا رہا ہوگا کہ یہاں کوئی ایسی بات ہے جس سے بخشش انسان کو مانگنی چاہیے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ وقف کرتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. سین یا سکتہ، یہ سکتے کی علامت ہے. سکتہ آپ کو پتہ ہے، سکتہ طاری ہو گیا، وہ ٹھہر گیا، یعنی کہ سٹک ہو جانا، کسی چیز کا رک جانا بالکل. تو سین یا سکتہ کی علامت ہے یہاں کس قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. یعنی کہ سکتے سے مراد یہ کہ آپ ٹھہریں گے ضرور. وقفے اور سکتے میں کیا فرق ہے کہ انسان وقفہ کرتا ہے تو وہاں سانس بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن سکتے میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھہرنا ہے، سانس نہیں توڑنا، صرف پڑھتے پڑھتے رک جانا ہے. ٹھیک ہے، سانس نہیں توڑنا، پھر تھوڑا سا سٹاپ کر کے پھر اگلی آیت یا اگلا لفظ جو ہے وہ شروع کر دینا ہے. تو وقفہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ وقفہ وقف سے ہے، یہ بھی کھڑے ہونے ہیں. تو یہ لمبے سکتے کی علامت ہے. یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے. تو یہاں فرق جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ لمبا جو ہے وقفہ ہونا چاہیے، سانس
لیکن سکتہ میں یہ ہے کہ رکے اور فوراً آگے چل دیے، سانس نہیں توڑا بس، لیکن وقفہ میں تھوڑا سا سکتہ مزید لمبا کر دیا اور سانس اس میں بھی نہیں توڑا، یعنی دونوں میں سانس نہیں ٹوٹتا۔ تو آگے ہے 3 ڈاٹس، یہ آپ کو دو بار یعنی قرآن مجید میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ قریب قریب 2 جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں جسے معانقہ کہتے ہیں۔ عانقہ یعانق معانقتاً سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ملانا، یعنی کہ گلے لگنا۔ معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے معانقہ کیا، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے، عالم کہتے ہیں قرآن کے حاشیے یہ 3 نقطے ہیں جسے معانقہ کی علامت کہتے ہیں، معانقہ کی علامت۔ تو قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ مع اسی کا اختصار ہے، یعنی بسا اوقات یہ سائن آ جاتا ہے، 2 بار ڈاٹس آ جاتے ہیں، نقطے آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ معانقہ ڈاٹ کی بجائے 3 ڈاٹ کی بجائے مع کا لفظ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو ان دونوں مقامات میں کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ جہاں بھی یہ 2 ہوں تو یا تو پہلے پر ٹھہر لیں، دوسرے کو ملا کے پڑھ لیں، یا دوسرے کو ملا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یا پہلے کو ملا کے پڑھ لیں پچھلے کے ساتھ یعنی کہ اگلے کے ساتھ، تو دوسرے پہ ٹھہر جائیں، یعنی کہ دونوں میں سے ایک پر جو ہے وہ ٹھہرنا ضرور چاہیے۔ جی، کاف یہ کذالک کا مخفف ہے، کذالک اسی طرح سے کیا مراد، جو بات پیش چل رہی ہے کہ اسی کی طرح ہی یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی کہ پیچھے جو بھی حکم جس طرح کا وقف پیچھے اگر ہو رہا تھا تو پھر یہاں وقف ہوگا، اور پیچھے وقف نہیں ہو رہا تھا یہاں وقف نہیں ہوگا۔ کذالک کا مطلب اسی طرح، جیسے پیچھے ہے ایسے یہیں پہ ہے۔ تو 5 اس کا مطلب یہ ہے کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نمبر 5 یہ ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے وہ مختلف راویوں کے ذریعے پہنچا ہے، مثلا قراء کچھ کوفی قراء ہیں، کوئی بصری قراء ہیں، کوئی مدنی قراء ہیں، کوئی مکی قراء ہیں، تو ان سب سے قرآن مجید ہم تک روایت ہو کے پہنچا ہے۔ تو یہاں یہ 5 اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دیگر قاری جو ہیں حضرات جن سے یہ روایت منقول کی گئی ہے، قرآن جن کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، وہ یہاں ان کے نزدیک یہاں آیت نہیں ہوتی، یہاں صرف اور صرف کوفی قراء کے نزدیک جو ہے وہ آیت ہوتی ہے۔ تو آگے ہے اہم علامات، تو اہم معلومات، الربع یہ پارے کے چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے، جہاں پہ بسا اوقات یہ نشان آتا ہے صفحے کے ایک طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چوتھائی حصہ ہو گیا اس پارے کا۔ نصف کا مطلب آدھا پارا ہو گیا، اور ثلاثہ کا مطلب کہ 3/4 ہو گیا اس میں سے۔ اور سجدہ، قرآن مجید میں دوران تلاوت جو ہے 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے، تو سجدہ جو ہے یہ حنفی جو حضرات ہیں ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں، اور جو شافی حضرات ہیں ان کے نزدیک 15 سجدے ہیں قرآن مجید میں۔ تو جو بھی بہرحال جی میں نے بتا دیا آپ کو، تو قرآن میں جو بھی بہرحال آپ جس طرح امام شافی رحم اللہ کے نزدیک یہاں سجدہ ہے، وہ سورہ حج کا جو سجدہ ہے بطور خاص وہ 15واں سجدہ، وہ احناف جو ہیں ان کے نزدیک نہیں ہے، امام شافی رحم اللہ کے نزدیک یہ مسنون ہے، تو آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں اس کے مطابق کر لیں۔ تو عین یہ رکوع کی علامت ہے، یہ عین جہاں بھی ہو اس کا مطلب ہے یہاں ایک رکوع جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا یہ سبق تھا جس میں ہم نے رموز اوقاف پڑھی۔ سب سے پہلے وہ علامات جہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اس کے بعد وہ علامات جہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق کچھ معلومات تھی وہ آپ کے سامنے گزار کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔